कुकिंग चैनल या ज़ाती ज़िंदगी की अदालत जब इंसान खुद अपनी ज़िंदगी की किताब खोल दे तो फिर हर सफ़ा पढ़ने वालों को क्यों बुरा लगता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं जिस मौजू पे बात करने जा रही हूँ इसमें मेरा मकसद ना किसी के अगेंस्ट है, ना किसी को हमायत देना है, ना किसी की मुखालफत करना है और ना ही किसी की ज़िंदगी में झांकना है। बल्कि आज की बात एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के अराउंड है। अगर आप खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी के दरवाजे खोलकर लोगों को अंदर आने दें, अपनी फैमिली के मैटर्स, रिलेशनशिप्स, बहू बेटे ससुराल में के और घर के इख्तलाफात खुद लोगों के सामने रखें, तो फिर जब लोग उसी खुले हुए दरवाजे से अपनी राय के लिए आएँ, तो क्या हमें हर राय पर एतराज़ करना चाहिए? और उसी के साथ एक दूसरा सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या हमें हर वो चीज़ अवाम के सामने रखनी चाहिए, जो हमारी अपनी ज़िंदगी में हो रही है? मेरे ख़्याल में तो जवाब है नहीं। और यही वो पॉइंट है जहाँ आज मैं कुकिंग विद शबाना के रेफ़रेंस से एक बिल्कुल बैलेंस बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ना मैं उनकी मुखालिफ हूँ, ना उनकी दोस्त हूँ, ना दुश्मन हूँ, ना ज़ाती तौर पे जानती हूँ, ना कोई ग्रज है। मैं पहले इनकी वीडियोज़ कभी भी नहीं देखती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ वीडियोज़ देखी क्योंकि इनकी बेटी का जो इश्यू चल रहा था, इतनी हाइप बनी हुई थी, तो मैंने भी उसमें कुछ वीडियोज़ देखी। हालाँकि जो इनकी एक रेपो बनी हुई है, तो उसमें मैं इनसे बिल्कुल साइड पर ही रहना चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा, मुझे कुछ चीज़ों का पता चला और मुझे लगा कि मुझे वो आज डिस्कस करना चाहिए। और अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि अगर मैं इस सारी चीज़ की वजह से साइड पर रहना चाहती थी, तो इनका अपने ऊपर उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये हम आज वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे लोगों के तबसरे इन पर देखे और जो चीज़ मुझे महसूस हुई वो ये है कि इनके अंदर बहुत सी अच्छी बातें कंपैरेटिवली हैं। इवन ये पलोशा से कंपेयर किया जाए तो जैसे वो प्रमोशन की दुकान बन चुकी है, उसके भी 1 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, इनके भी 650 मिलियन। लेकिन इनके अंदर भी इनके अंदाज़े गुफ्तगू में एक ऐसी कमज़ोरी भी है जो शायद खुद इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और मेरी नज़र में वो कमज़ोरी है अपनी पर्सनल लाइफ़ को बार-बार पब्लिकली डिस्कस करना। देखिए, अगर किसी का चैनल कुकिंग चैनल है तो सबसे खूबसूरत चीज़ यही होगी कि लोग जब उस नाम को देखें तो उन्हें खाने-पकाने, घरेलू किचन रेसिपीज़, फैमिलीज़, वैल्यूज़ और पॉज़िटिव घरेलू माहौल की याद आए। लेकिन अगर ये कुकिंग चैनल पर बार-बार ये डिस्कस होने लगे, किसने क्या कहा, किस रिश्तेदार ने क्या कहा, बहू ने क्या किया, बेटे ने क्या किया, समधियों का क्या मामला है, बेटी ने क्या कर दिया, लाइव हो गई, इसका मसला, उसका मसला, ये ससुराल, वो ससुराल और फिर उसमें क्या हो रहा है, फलाँ ने मेरे बारे में क्या कहा, फलाँ रिएक्शन क्यों बना रहा है, फलाँ कमेंट क्यों कर रहा है, हर कमेंट के ऊपर आके जवाब देना। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुकिंग पीछे चली जाती है और पर्सनल लाइफ़ मेन कंटेंट बन जाती है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है। लोगों को अपनी ज़िंदगी के हर दरवाज़े की चाबी खुद नहीं देनी चाहिए। इस्लाम भी हमें सतर, पर्दे और इज़्ज़त की हिफाज़त की तालीम देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी एक दूसरे के ऐब तलाश ना करो, टों में ना लगो। ये एक बहुत ही डिफाइंड असूल है। अगर किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी का कोई दरवाज़ा बंद कर रखा है, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हों। अगर किसी खानदान ने कोई मसला छुपा के रखा हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई इख्तलाफ हुआ है, किसी की शादी में मसला है, किसी घर में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें उसकी क्यूरियोसिटी नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी जासूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। अगर इंसान खुद कैमरा ऑन करे, खुद बैठे, खुद नाम ले, खुद तफ़सील बताए, खुद अपनी ज़िंदगी के मैटर्स लाखों लोगों के सामने रखे, फिर इसी टॉपिक पे लोग सवाल करें, तबसरे करें या रिएक्शन दें, तो फिर हमें भी ये समझना होगा कि पब्लिक डिस्कशन का दरवाज़ा तो हमने खुद खोला है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लोगों को बदतमीज़ी की इजाज़त मिल गई, बिल्कुल नहीं। तनकीद और तज़लील में बड़ा फ़र्क है। इख्तलाफ और तौहीन में भी बड़ा फ़र्क है। रिएक्शन और किरदार कुशी में भी बहुत फ़र्क है। किसी के घर की बात सामने आने का मतलब नहीं ये नहीं है हर शख्स को हक मिल गया कि वो उसके करैक्टर पर अटैक करे। यहाँ पर मैं एक बात बड़ी क्लियर कहूँगी कि जो अलमारी बंद है उसे मत खोलें। जो बात किसी ने खुद नहीं बताई, उसके बारे में क्रॉस ना करें। जो राज़ किसी ने छुपा रखा है, उसे ढूँढने की कोशिश ना करें। लेकिन जो अलमारी इंसान ने खुद खोल कर ही दुनिया के सामने रख दी हो, वहाँ मौजूद हर चीज़ पर फिर सवाल उठने को भी कबूल करना पड़ेगा। यही सोशल मीडिया की हकीकत है। अब लाखों लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी रखेंगे तो लाखों ज़हन अपनी-अपनी सोच के मुताबिक उसे देखेंगे। किसी का तजुर्बा डिफरेंट होगा, किसी की तरबियत डिफरेंट होगी, किसी का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट होगा और किसी की सोच मुख्तलिफ होगी। आप एक वाक़या बयान करेंगे, लोग उससे 10 मतलब निकालेंगे और ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी रियलिटी है। आप अपनी बात के मालिक हैं, लेकिन दूसरों के ज़हन के मालिक नहीं हैं। आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपकी बात सुनकर हर शख्स वही नतीजा निकाले जो आप चाहते हैं। इसीलिए अगर कोई चीज़ वाक़ई प्राइवेट है, तो उसे प्राइवेट रखना ही ज़्यादा सेंसिबिलिटी है। और अगर आप खुद उसे पब्लिक करना चाहते हैं, तो फिर उस पर आने वाली हर तनकीद को नहीं, लेकिन माकूल तनकीद को बर्दाश्त करना भी सीखना होगा। क्योंकि कभी-कभी मसला दूसरों की नीयत में नहीं होता, कभी मसला हमारी अपनी लिमिटेशंस में होता है। और यहाँ मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी। मुझे कुकिंग विद शबाना में जो ये शबाना हैं, इनकी एक बात अच्छी महसूस हुई।
اگر میں ان کا کمپیریزن کروں جیسے میں نے پہلے کہا دوسرے انفلوئنسر سے، تو موسٹلی جو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی دکھاتی ہیں ویسے سر پہ دوپٹہ لیا ہوتا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے، بال اوپر انہوں نے باندھے ہوتے ہیں، بائنڈ کیے ہوتے ہیں، تو وہ گردن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا. تو یہ اس طرح سے اپنے آپ کو خود اپنا آپ دکھانے، ہر چیز کی پروموشن، ہر وقت برانڈز اور مطلب ان چیزوں کو دکھانے کے معاملے میں جو ہے نا تھوڑا سا بہتر نظر آتی ہیں، مطلب اس طرح سے اپنے آپ کو ایگزیبٹ نہیں کرتی، اس طرح سے سامنے نظر نہیں آ رہی. میری اپنی ایک یہ اس چیز کے اوپر آبزرویشن ہے، جتنی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں کوئی ان کی ریگولر فالوورز نہیں ہوں سالوں سے. اب یہاں پر یہی چیز آتی ہے نا کہ جیسے کئی ایسے انفلوئنسر جن کو دیکھیں سوشل میڈیا پر، تو ان کا مقصد ہی صرف پروموشن ہوتا ہے، اور اس میں میں بار بار پروموشن کے نام پر پلویشا کا نام اس لیے لیتی ہوں کہ وہ بھی اسی ایج گروپ میں آتی ہے، اسی بریکٹ میں آتی. فاخرہ خانم کو دیکھ لیں، وہ بھی اسی بریکٹ میں آتی ہے. تو ان کا تو کام ہی بس یہ رہ گیا سارا دن جو ہے نا ڈی مارٹ 4:30 کرے. لیکن یہ چیز اتنی شدت مجھے یہ جو شبانہ ہے ان میں نہیں نظر آتی، اور یہ ان کے حق میں ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن میری نظر میں اگر وہ اپنی اسی اچھی ڈائریکشن کو مینٹین رکھیں اور پرسنل کنٹروورسیز کو روک دیں، تو ان کا امیج جو ہے نا زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی انسان کو اپنی کامیابی کے لیے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف کچھ چیزیں کرنا جو ہے نا وہ بند کرنی پڑتی ہیں. اور شاید یہاں بھی یہی ضرورت ہے. پرسنل میٹرز پہ فل سٹاپ، لوگ کچھ کہیں کہنے دیں، کسی نے ریئیکشن بنا دیا، ایک بار جواب دینا دے دیں، لیکن ہر روز جواب، ہر کمنٹ کا جواب، ہر ریئیکشن کا جواب، ہر ویڈیو کا جواب، پھر ایک نیا ریئیکشن، پھر اس کا جواب، پھر دوسرے چینل پر ذکر، پھر تیسری جگہ ایکسپلینیشن. اور یوں ایک ایسی چیز جو شاید ایک دن میں ختم ہو سکتی تھی وہ مہینوں چلتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم خود اسے آکسیجن دیتے رہتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کے خلاف ایک ویڈیو بناتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں، وہ شاید ہی دوسری ویڈیو بنائے، آپ پھر بھی خاموش رہتے ہیں، شاید تیسری بنائے. لیکن جب اسے بار بار جواب ملنا بند ہو جائے، ایک وقت کے بعد موضوع خود بخود دم توڑ دیتا ہے. اس لیے ہر جگہ جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتا. کچھ جنگیں خاموشی جیت دیتی ہے، کچھ جنگوں میں آپ اگر خاموش ہیں تو جنگ جیت جاتے ہیں. اب جہاں تک ہے کہ ان کو برانڈز لفٹ نہیں کراتے، تو اس کو بھی میں یہاں پہ لیبریٹ ضرور کروں گی جو میں نے بات پہلے کہی تھی. اب نارملی یہی چیز ہے کہ اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں لیکن ایک آدھ برانڈ کے علاوہ ان کی اس طرح سے کوئی ورتھ نہیں آتی، اس طرح سے یہ جو ہے نا بڑھتی نہیں ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ تو اس کا کیا مطلب، اس میں ہم کیا ڈھونڈیں گے کہ برانڈز کیا ان کو پوچھتے نہیں ہیں؟ بلکہ کبھی کبھی انسان کو خود سے اور ان کو اسپیشلی اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا آپ میرے پبلک امیج کا اس میں کوئی کردار ہے؟ برانڈ صرف جو ہے نا سبسکرائبرز نہیں دیکھتے، برانڈز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ جڑنے سے اس کی اپنی کمپنی کی ریپوٹیشن پر کیا اثر پڑے گا. اسی لیے اگر کسی کے پاس بڑی آڈینس ہو لیکن اس کا زیادہ تر جو کانٹینٹ ہے وہ مسلسل ذاتی تنازعات، جھگڑے، ایکسپلینیشن اور کنٹروورسیز کے گرد گھومنے لگے، تو اس میں برانڈز بھی جو ہے نا وہ کیئرفل ہو جاتے ہیں. اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے معاملے میں یہی وجہ ہے، اللہ جانتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس پہلو پر بھی سیلف ریفلیکشن ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہمیں دنیا کو الزام دینے سے پہلے خود آئینہ دیکھ لینا چاہیے. اور یہی صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے. اور ایک بہت خوبصورت خاندانی اصول ہمیں اسلام دیتا ہے، رشتے عزت سے چلتے ہیں، نمائش سے نہیں. بہو بیٹی ہے تو اسے بیٹی کی طرح عزت دیں، ساس ماں جیسی ہے تو اسے ماں جیسی عزت دیں، بیٹا ہے تو اس کی عزت اپنی جگہ. سمدی، سسرال، میکے، دماد، بہو، یہ سب رشتے ہیں، کانٹینٹ نہیں ہے. یہ شاید جملہ بہت سخت لگے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، کیا ہر خاندانی واقعہ یوٹیوب کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف گھر کے ڈرائنگ روم تک خوبصورت رہتی ہیں. کیمرہ آن ہوتی ہر خوبصورت چیز کانٹینٹ نہیں بن جاتی. کبھی کبھی سب سے بڑی میچورٹی یہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن وہ کہے یہ میری ذاتی زندگی ہے، میں اسے یہاں نہیں لاؤں گی. اور یہاں قرآن کریم کی ایک تعلیم بھی ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، یعنی اگر اختلاف بھی ہو تو زبان کی حد نہ ٹوٹے. اس لیے میں سب سے یہ کہوں گی تنقید ضرور کریں لیکن تہذیب کے ساتھ. اور ان انفلوئنسرز کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی پبلک کرتے ہیں، بات ضرور کریں لیکن لمٹس کے ساتھ. دوسروں پہ ریئیکشن چینلز کے اوپر سوال اٹھانے سے پہلے کہ ہم پہ کیوں بات کریں، کیا آپ نے کبھی خود سوچا کہ آپ کیوں دکھا رہے ہیں اپنا گھر؟ آپ کیوں اپنی زندگی ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ نے کوکنگ چینل کے نام پر ایک کام سٹارٹ کیا، آج آپ نے اپنی فیملی خود بریچ کر دی، اپنی پرائیویسی خود بریچ کر دی. آپ کے بستر پہ چادر کون سی بچھی ہوئی ہے، آپ کی الماری میں کپڑے کتنے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے برتن کیسے ہیں، آپ کھا کیسے رہے ہیں، آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں چمچ سے کھا رہے ہیں، یہ چیزیں کون پیش کر رہا ہے؟ آپ نے خود یہ سب موقع دیا نا لوگوں کو. دیکھیں، اگر آپ یہ کہنا کہ دوسرے میری زندگی پر بات نہ کریں اور آپ خود روزانہ اپنی ذاتی زندگی کو پبلک ڈسکشن بناتے رہیں، تو یہ بڑی کانٹرڈکشن اس میں آپ نے خود کریٹ کر دی ہے. پرائیویسی مانگنی ہے تو پرائیویسی دینی بھی پڑے گی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور میرے اکارڈنگ جو ہے ان کے لیے سب سے خوبصورت راستہ یہی ہے، اپنے اصل کام کی طرف واپس جائیں، کھانا بنائیں، گھر کے ایکسپیرینس اپنے جو ہے اپنی کوکنگ ہے اس دوران اپنے کھانے کے حوالے سے اپنی زندگی کے کوئی اچھے ایکسپیرینسز
جس طرح سے یہ اللہ کا نام بھی لیتی ہیں، جس طرح سے بات کرتی ہیں، اس میں ان کا جو نالج ہے وہ شیئر کریں، نہ کہ اپنے گھر کی بات کریں۔ کوئی محبت کا پیغام دیں، ایج کے جس حصے میں ہیں، بہو والی ہیں، دمادوں والی ہیں، ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اتنی میچورٹی نہیں دکھانی چاہیے، سادگی سے بات کریں، نئی نسل کو پازیٹیو چیزیں سکھائیں، اپنی ایکسپرٹیز کو آگے بڑھائیں۔ اب کوکنگ سٹارٹ کی ہے، لیکن باتیں جو ہیں نا وہ ایسی ایسی ہو رہی ہیں کہ ہانڈی سڑے نہ سڑے، دل سڑ جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اگر کوئی آپ کے خلاف کچھ کہتا ہے تو ہر بات کا، ہر کمنٹ کا جواب دینا ضروری نہ سمجھے، کیونکہ آپ اپنا کام جو آپ کا ہے اس کو اپنی پہچان بنائیں، اپنے گھر کے جھگڑوں کو نہیں، اپنی نیچر کو جو ہے اس طرح سے نہ دکھائیں کہ آپ کے اوپر آپ کے جواب کی وجہ سے، آپ کے رسپانس کی وجہ سے ایک جو ہے وہ ریڈ فلیگ لگ جائے۔ اور آخر میں ایک بات صاف کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، نہ ان کے مخالفین کے۔ میں ان کی زندگی کے چھپے ہوئے معاملات تلاش کرنے کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ میں کسی کے گھر کی بند الماری کھولنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں کسی کے پرسنل میٹر کو کھود کر نکالنے کے حق میں نہیں ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی زندگی کے دروازے کھول کر لوگوں کو اندر بلائے، خود اپنے معاملات پر بات کرے، خود لوگوں کو اپنی فیملی کی کہانیاں سنائے، پھر جب اسی پر بات ہو، کوئی ریئیکشن دے دے تو وہ ناراض ہو، بد دعائیں دے، باتیں کرے، تو سوچیں پہلے، اپنا محاسبہ کریں، اپنا انالیسس کریں کہ خود کہاں غلط کریں۔ پھر کوئی بھی شکایت کرنے سے پہلے خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، یہ دروازہ سب سے پہلے میں نے ہی تو نہیں کھولا تھا؟ اور اگر واقعی غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دروازہ بند کیا جا سکتا ہے آج سے، ابھی سے، یہیں سے۔ بس فل سٹاپ لگا دیں، نہ ہر کمنٹ کا جواب دیں، نہ ہر ریئیکشن کا جواب دیں، نہ ہر الزام کی وضاحت دیں، ہر بات کو اپنے چینل کا موضوع مت بنائیں، کیونکہ کبھی کبھی عزت بچانے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی صفائی میں مزید بولیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ایک شخص کنٹروورسی سے نکل کے کلاس کی طرف جاتا ہے۔ اور اپنی بیٹی کا مسئلہ جو بھی ہے اس کو اس طرح سے مت بنائیں کہ لوگ یہ کہیں کہ ماں بیٹیاں اپنے چینل چلانے کے لیے، چیزیں مزید حاصل کرنے کے لیے اس کنٹروورسی کو کیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی، اپنے گھروں کی، اپنے رشتوں کی اور دوسروں کی عزت کرنے کی، حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہر سچی بات عوام کو بتانا ضروری نہیں، ہر جھوٹی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں، اور ہر تنقید کو دشمنی سمجھنا بھی ضروری نہیں۔ اپنی زندگی میں کچھ دروازے بند کر کے رکھیں، کیونکہ جو چیز پردے میں خوبصورت ہے اسے ہر بار نمائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔